بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد جنید اعظم ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل مبارک پر۔ ناظرین، 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے، اس پر آج کمیشن جو ہے اس کی حتمی منظوری دے دی گئی ہے۔ ایک طرف کمیشن بنایا گیا اور ساتھ ہی اس کمیشن کی جو مخالفت ہے وہ بھی شروع ہو گئی ہے۔ یہ سابق چیف جسٹس ہیں، یہ کون ہے، ان کا کردار کیا رہا ہے، لوگ انہیں کیسے جانتے ہیں، کن ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور ان کا جو وہ ٹینیور تھا وہ کس قدر پاک اور صاف تھا، اس پر بات کرتے ہیں۔ وہیں پر ناظرین 9 مئی کا فیصلہ آ گیا ہے، لمبی سزائیں جو ہیں وہ سنا دی گئی ہیں۔ 9 مئی جو ایک بیانیہ تشکیل دیا گیا، جو 9 مئی کو سانحہ ہوا، بالآخر عدالتوں نے اس پر اپنا جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا ہے۔ 51 ملزمان ہیں جنہیں لمبی جو سزائیں ہیں وہ سنا دی گئی ہیں۔ معاملہ کیا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک دفعہ پھر منانے کی جو ہے وہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ رانا صاحب جو ہے وہ مان جائیں، کیونکہ رانا صاحب ناراض ہیں۔ رانا صاحب کی جو سیٹ تھی ان کے اپنے آبائی علاقے سے، وہ رانا صاحب ہار چکے ہیں، لہذا نون لیگ سے نالان نظر آتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ نواز شریف کے ہیں، اب انہیں منانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پنجاب میں انہیں ایک عہدہ، ایک بڑی اہم ذمہ داری جو ہے وہ سونپنے کی پلان اور تیاری جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے۔ اب پنجاب میں رانا ثناء اللہ کو کیوں شامل کیا جائے گا، وفاق میں کیوں شامل نہیں کیا گیا، اس پر بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، بڑی انہونی سی بات ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو انکوائری کرے گا یہ یک رکنی کمیشن ہے۔ اب کمیشن طے کرے گا کہ یہ الزامات درست ہیں یا پھر نہیں، کیونکہ مطلب شروع سے ہی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ الزامات جو لگائے گئے ہیں یا پھر جو باتیں خط کے ذریعے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھی گئی ہیں وہ سرے سے ہی ہے ہی جھوٹوں کا پلندہ۔ کمیشن اسی بات کا تعین کرے گا کہ آیا یہ باتیں سچ کہی گئی ہیں یا پھر یہ باتیں جھوٹ ہیں۔ کابینہ اجلاس نے 6 جج صاحبان کے خط میں ایگزیکٹو کی مداخلت کے الزام کی نفی کرتے ہوئے اسے نامناسب قرار دیا ہے۔ کابینہ یہ کہتی ہے، آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا، انہوں نے جناب علی کہا کہ جو ایگزیکٹو کی مداخلت کا الزام لگایا گیا ہے یہ نامناسب ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کابینہ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی طاقتور بندہ آپ پر پریشر ڈالے، آپ کو پریشرائز کرے، آپ کو ڈرائے دھمکائے، آپ کو طرح طرح کی باتیں کہے، بلیک میل کرے، تو اس پر اگر کوئی بات کسی اس کے سربراہ کے سامنے رکھی جائے یا پھر اپنے سربراہ کے سامنے بات رکھی جائے تو کیا یہ الزام درست ہوگا یا پھر غلط، یہ طے کرے گی کابینہ۔ کابینہ بتا دے کہ پھر کس طرح سے شکایت کی جائے کہ جناب علی ہمارے سر کے اوپر تلوار لٹکائی جا رہی ہے، ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ جو نامناسب ہے تو مناسب طریقہ کیا ہے وہ بتا دے، تاکہ نیکسٹ آئندہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو وہ اپنے خط میں جو ہے وہ اس طرح کا الزام نہ لگائے، وہ کابینہ کا بتایا ہوا راستہ جو ہے اسے اپناتے ہوئے اپنا جو موقف ہے وہ متعلقہ ادارے کے سامنے رکھ سکے۔ ناظرین، اب کیمرے، کرنٹ، اغوا کاری، یہ مطلب ہمارا شیوا کبھی نہ تھا نہ ہے۔ ریاستی اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے اصول پر پختہ یقین رکھتے ہیں، مطلب اگر کسی نے کچھ ایسا کر بھی لیا تو کیا ہوا، آئین پہ جو ہے وہ آئین جو ہے وہ اختیار دے دیتا ہے، جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں انہیں آئین جو ہے وہ اتنی چھوٹ دے دیتا ہے۔ اس کے بات کو تو یہ مطلب ہے کہ ریاستی اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے اصول پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ جو اختیارات ان کے پاس موجود ہیں، جو طاقتور حلقے اختیارات استعمال کر رہے ہیں، یہ ان کی ثواب دید ہے، یا پھر ایسے کہہ لیں کہ جناب علی یہ ان کا ایک آئینی حق ہے جو آئین انہیں دیتا ہے کہ خیر اگر انہوں نے اس طرح کی چیزیں استعمال کر لی ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اب جو یک رکنی کمیشن ججز کے خط پر 2 ماہ میں یہ اپنی جو انکوائری ہے یہ مکمل کرے گا۔ اب اس کے جو ٹی آر اوز ہیں وہ بڑے آپ کہہ لیں کہ ہلا دینے والے ہیں۔ ٹی آر اوز کیا طے کیے گئے ہیں وہ سنیں۔ ناظرین، وفاقی کابینہ نے سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی کی سربراہی میں قائم کمیشن کے ٹی او آرز کی منظوری دے دی ہے۔ انکوائری کمیشن تعین کرے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے الزامات درست ہیں یا پھر نہیں۔ وہی بات کہ جناب علی یہ کمیشن اب ثابت کرے گا کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا پھر یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تحقیق نہیں کی جائے گی آگے کہ جناب اس پر کوئی تحقیق کی جائے، اب صرف یہ کمیشن جو ہے وہ تعین کرے گا کہ یہ الزامات ٹھیک بھی ہیں یا پھر یہ الزامات جو ہیں وہ غلط۔ کیا کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا؟
کمیشن اپنی تحقیق میں سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی، محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا۔ کمیشن انکوائری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور معاملے کی بھی جانچ کر سکے گا۔ یہ ایک تلوار لٹکائی گئی ہے کہ اگر کمیشن سمجھے تو وہ ان ججز کے خلاف ہی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ، کوئی نہ ایسا پینڈورا باکس جو ہے وہ کھول سکتا ہے، جو سربراہ بنائے گئے ہیں اس کمیشن کے، کہ انہیں اختیار دیا گیا ہے کہ جناب علی آپ اس کیس کے علاوہ کوئی اور مدعا ہے آپ وہ بھی جو ہے اس کی کھوج کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہر طرح سے ان 6 ججز کو نیرو کرنے کے لیے یہ تمام جو ہیں وہ ایس او پیز تیار کیے گئے ہیں، اور یہ بندہ، یک رکنی بندہ جو ہے وہ کمیشن کے سربراہی کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہیں پر ناظرین گرامی، اب جو ثانیہ 9 مئی تھا، ایک بیانیہ تھا، اس پر سزائیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ آج 9 مئی کے کسی بھی مقدمے میں پہلی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ گوجرانوالہ کی سینٹرل جیل میں قید 51 ملزمان کو 5 سال قید کی سزا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج نتاشا نسیم نے فیصلہ سنایا ہے۔ یہ ثانیہ 9 مئی کے کسی بھی مقدمہ میں پہلی سزا ہے جو آفیشل طور پر عدالت کی جانب سے سنا دی گئی ہے۔ 102 لوگ جو ہیں وہ اس وقت فوجی عدالتوں میں ہیں، ان کا ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، فیصلہ محفوظ ہے، وہ سنایا جائے گا۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے بینچ نے اٹارنی جنرل کو یہ ہدایات دیں کہ عید سے پہلے جو لوگ رہا ہوتے ہیں آپ انہیں عید سے پہلے رہا کریں، اور جن کی سزائیں تھوڑی ہیں آپ انہیں بھی کوئی ریلیف دیں، تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے۔ اب ثانیہ 9 مئی کو اس سانحے میں کوئی جانی نقصان حکومتی کسی بھی اہلکار یا بندے کا نہیں ہوا۔ ہاں البتہ جو تحریک انصاف کے کارکنان تھے جنہوں نے احتجاج کیا، ان میں سے کئیوں کی جو جان ہے وہ ضائع ہوئی، کئی جو ہیں وہ زخمی ہوئے، کئی جو ہیں وہ معذور ہوئے، اپاہج ہوئے، اور اب تک سینکڑوں افراد جو ہیں وہ زیر عتاب ہیں۔ اب تک سینکڑوں افراد جو ہیں وہ جھوٹے مقدمے بھگت رہے ہیں۔ اب تک سینکڑوں افراد جو ہیں وہ روح پوچھ بھی ہیں، کیونکہ حکومت انہیں سامنے آنے ہی نہیں دیتی، کہ وہ سامنے آئیں تو ان پر فوری جو تلوار ہے گرفتاری کی اور الزامات کی وہ لٹکنے لگ پڑتی ہے۔ تو اس طرح 9 مئی کا یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں کسی بھی عدالت نے پہلے یہ سزا سنائی ہے، اور 51 یہ ملزمان ہیں جنہیں 5 سال کی قید جو ہے وہ باقاعدہ سنا دی گئی ہے۔ وہیں پر اب نواز شریف صاحب نے رانا ثناء اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک اور جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو پنجاب میں اہم ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے سینٹ انتخابات کے بعد سینٹ کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے پارٹی قیادت نے مشاورت بھی مکمل کر لی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ منشاء اللہ اور ایوب خان گادھی سمیت دیگر بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو بھی پنجاب میں اہم ذمہ داری دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب کابینہ مکمل ہوگی۔ وفاق میں سخت بندہ محسن نقوی وزارت داخلہ کے عہدے پر براجمان ہے۔ پنجاب میں اگر رانا ثناء اللہ کو کوئی عہدہ اس طرح کا دے دیا جاتا ہے تو وفاق کے بعد پنجاب میں بھی کیا تحریک انصاف جو ہے وہ آگے لگا لی جائے گی، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب وفاق میں رہے ہیں 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت میں۔ انہوں نے کون سے ایسے ظلم اور ایسی بربریت ہے جو نہیں کی؟ انہوں نے ایسے آرڈرز جاری کیے جو قانون کے خلاف تھے۔ انہوں نے ایسے کام کروائے جو آئین اجازت ہی نہیں دیتا کہ کسی انسان کے ساتھ وہ کام کیا جائے۔ انہوں نے نہتے اور پرامن جو احتجاجی تھے ان پر شیلنگ کی، ان پر واٹر کینن کا استعمال کیا، ایون ان پر گولیاں بھی چلائی گئیں۔ لیکن اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وفاق میں تو انٹر نہیں ہو سکے، کیونکہ اپنے آبائی علاقے سے ہی ہار گئے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو اس بات کا غصہ تھا۔ لہذا اب انہیں پنجاب میں جو ہے وہ کوئی عہدہ دیا جائے گا، بڑا اہم عہدہ، اور یہ اہم عہدہ جو ہے وہ مشیر کا ہو سکتا ہے، مشیر داخلہ پنجاب جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یا پھر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی خدمات کس وے میں لیتی ہیں اس کا فیصلہ بھی جلد جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے بائی الیکشن لڑنے سے انکار کیا، سعد رفیق صاحب نے مشیر وزیر اعظم بننے سے انکار کیا، جو میاں جاوید لطیف صاحب ہیں انہوں نے بائی الیکشن لڑنے سے انکار کیا، مفتاح اسماعیل ویسے الگ ہیں، محمد زبیر ویسے الگ ہیں، شاہد حقان عباسی ویسے الگ ہیں۔ تو یہ پارٹی کے اندرونی جو معاملات ہیں یہ اب آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ جو شین اور نون لیگ کا ذکر کیا جاتا تھا وہ یہی معاملات ہیں۔ اب شین ایک طرف ہے، نون ایک طرف ہے، نون کے پاس پنجاب ہے، شین کے پاس وفاق ہے۔ آنے والا وقت بہتر تعین کرے گا کہ کیا یہ شین اور نون دوبارہ ملتے ہیں، یا پھر آنے والے جو الیکشن ہوں گے اس میں شین الگ کھڑی ہوگی یا پھر نون الگ کھڑی ہوگی۔ یہ اب تک کی اہم اپڈیٹس ہیں جو آپ کے گوش گزار کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔